اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ 2 نشستوں میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورۃ الممتحنہ کے حوالے سے ضروری گزارشات پیش کی گئی۔ آج اسی سے متعلق قرآن مجید نے 2 بڑی جماعتوں کا ذکر کیا۔ آج میں اور آپ اس چیز کا فیصلہ کریں گے اور ہر انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس جماعت میں شامل ہے۔ کوئی انسان یا اپنے زبان سے اقرار سے فیصلہ کرتا ہے یا اس کا عمل فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کے عمل سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میں نہ اس جماعت میں ہوں نہ اس جماعت میں ہوں۔ آج انسانوں کی جماعتی وابستگیاں ہوتی ہیں، کوئی کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی کس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اپنی اپنی وابستگیوں پر لوگ جان دیتے بھی ہیں، جان لیتے بھی ہیں۔ قرآن نے بھی 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جماعت سورۃ المجادلہ سپارہ نمبر 28 کی پہلی سورت ہے۔ قرآن مجید نے پہلی جماعت کو کہا حزب الشیطان، اولئک حزب الشیطان۔ حزب کے معنی جماعت کے، حزب کے معنی گروہ کے، تنظیم کے۔ یہ فرمایا کہ وہ شیطان کا گروہ ہیں، شیطان کی جماعت ہیں، حزب الشیطان۔ اور دوسری جماعت کے بارے میں اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ اولئک حزب اللہ۔ یہ دوسری جماعت حزب اللہ ہے، اللہ کا حزب ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے ان دونوں جماعتوں میں شامل لوگوں کا نام نہیں لیا کہ حزب الشیطان میں کون ہے اور حزب الرحمن میں کون ہے۔ ان کے اعمال بتائے ہیں کہ جس کے یہ اعمال ہوں گے، جس میں یہ نشانیاں ہوں گی، وہ حزب الشیطان ہوگا، اور جس میں یہ کام ہوں گے وہ حزب الرحمن ہوگا، حزب اللہ ہوگا۔ اور ان دونوں کا انجام بھی بتا دیا کہ حزب الشیطان کا انجام کیا ہوگا اور حزب الرحمن کا انجام کیا ہوگا۔ تو سماعت فرمائیے، پہلے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے الم ترا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غضب جن پر اترا۔ جو مغضوب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں مت چلائیے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اور جتنے اللہ کے نافرمان قومیں پچھلی گزری، سب کی سب جو نافرمان تھیں وہ سب مغضوب بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں، غضب یافتہ بھی ہیں اور گمراہ قومیں بھی ہیں۔ تو ان گمراہ قوموں سے، غضب یافتہ قوموں سے دلی محبت کرنا، یہ پہلی نشانی ہے حزب الشیطان کی۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ وہ ان میں سے ہیں، یعنی یہ بیچ بیچ میں ہیں، یہ منافقت اور دوغلی پالیسی اپناتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک۔ یہ جہاں فائدہ نظر آتا ہے اسی جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر فائدہ مغضوب میں ہے تو مغضوب میں شمار ہو جائیں گے، ضالین میں فائدہ دیکھیں گے تو ان میں گھس جائیں گے، اور اگر کبھی فائدہ ایمان والوں کے ساتھ یکجہتی میں ہوگا تو ایمان والوں کے ساتھ یکجہتی کر لیں گے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹے دعوے کرنا، جھوٹی امیدیں دلانا، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہنا، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے
لوگوں کو بیوقوف بناتے چلے جانا، اور پوری پوری قومیں بیوقوف بنا ڈالیں گے۔ یہ ان کی چلاکی، عیاری اور منافقت ہے، اور جھوٹی قسمیں تک اٹھا جائیں گے۔ پتہ بھی ہے وہم یعلمون، جانتے ہیں کہ یہ قسم جھوٹی اٹھا رہے ہیں، جھوٹے قرآن اٹھائیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، فرمایا اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، ان کے جو اعمال ہیں بہت برے اعمال ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم پہ زمانہ اعتبار کرتا ہے، معاشرہ اعتبار کرتا ہے کہ قسم اٹھا رہا ہوگا نا، اللہ کا نام لیا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، تو اب اس جھوٹی قسم پر لوگوں کے اعتماد سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنا راستہ جھوٹ کا، دھوکے کا، لالچ کا، ہوس کا اپنے راستے نکالتے رہتے ہیں، یعنی اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ حزب الشیطان والوں کی نشانی ہے، شیطان کے جو ساتھی ہیں، جو شیطان کی جماعت ہے، یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ دین کا راستہ۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ جو دین کا راستہ ہے یعنی لوگوں کو دین پر چلنے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں انہیں بھی دین پر چلنے نہیں دیا جاتا، مختلف حربوں اور مختلف طریقوں سے، کہیں زور آزمائی کر کے اور کہیں لوگوں کو گمراہ کر کے، ان کے نظریات کو خراب کر کے۔ تو اللہ کی راہ سے روکنے والے یہ حزب الشیطان ہیں، اور فرمایا کہ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے بڑی ذلت والا عذاب ہے۔ ایک عذاب دردناک ہے، ایک عذاب ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، جس میں آدمی شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے، تکلیف الگ ہے اور ذلت کی تکلیف الگ ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا کہ ان کا مال و دولت، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں لوگ اپنے مختلف ذرائع سے مادیت کی بنیاد پر اپنے کام نکلوا لیں گے، شاید سزا سے بچ جائیں، لیکن خالق کہتا ہے کہ جب اللہ کا دربار لگے گا اس وقت ان کی جماعتیں، ان کے ہتھیار، ان کی دولت، ان کی پارٹیاں، ان کی چلاکیاں کسی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں یہ بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ اللہ ان کو قیامت میں اٹھائے گا نا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، غلط بیان حلفی جاری کرنے کی اتنی عادت پڑی ہوگی کہ وہی عادت قیامت کے دن بھی نہیں ختم ہوگی، اور اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہماری حکمت عملی پالیسی بڑی زبردست ہے۔ اب ان کے ذہن میں تو دنیا کا ماضی ہوگا نا، کہ دنیا میں تو وہ عدالتوں سے بھی چھوٹ گئے، معاشروں سے بھی چھوٹ گئے، کسی کے قابو نہیں آئے۔ اب یہ ہر جرم کر کے بغیر سزا دیے پاک اور صاف اور پوتر ہو کر، دودھ کے دھلے ہوئے ہو کر نکل گئے، اور سب کچھ معاشرے نے بھی معاف کر دیا، لوگوں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک دیا، اور عدالتوں نے بھی کوئی سزا نہ دی، کچھ بھی نہ ہوا، دنیا سے تو نکلتے رہے، ہر بیریئر، ہر چیک پوسٹ سے بڑی چلاکی کے ساتھ نکل گئے۔ اب یہ ان کو عادت پڑی ہوگی کہ جرم کرنا اور ہاتھ کی صفائی دکھا کے نکل جانا، ظلم کرنا اور خاموشی سے چلتے بننا، اور سفید پوش بن کے نکل جانا۔ دنیا میں ایسے نکلتے نکلتے قرآن کہتا ہے کہ ان کی
یہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہوں گے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ کہ یہ جو قیامت کا جب مقدمہ لگنا ہے اللہ کی عدالت میں تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ وَيَحْسَبُ کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہماری پالیسی، ہماری حکمت عملی، ہماری الفاظ، ہماری اسٹیٹمنٹ بڑی زبردست ہے، یہاں بھی ہم نکل جائیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، الا خبردار انہم ہم الکاذبون، سب لوگ سن لو کہ یہی اصل میں جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ یہ دنیا کے سامنے سچے ثابت ہو جائیں گے لیکن اللہ تو ہر ایک کو جاننے والا ہے، لہٰذا اللہ اعلان کرتا ہے کہ وہاں پر ان کا یہ گمان غلط ثابت ہوگا اور وہاں یہ جب پکڑے جائیں گے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے قابو کر لیا ہے، استحوذ علیہم الشیطان، یہ مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں ہیں، کنٹرول شیطان کا چل رہا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، سب سے پہلے شیطان ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا، اللہ کا ذکر بھلا دے گا۔ یہ ہے حزب الشیطان کی نشانی کہ یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہوں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، دین کے احکامات کو مولویوں کی باتیں کہیں گے، یہ تو مولویانہ باتیں ہیں، یہ تو ملا کی بات ہے۔ دین اسلام کی باتوں کو مولویت کہہ کے دھتکار دیں گے اور اپنے آپ کو روشن خیال اور اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ قرار دے کر اہل دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ قرآن نے سورہ مطففین کے اندر بھی ان کے اس مزاج کو بیان کیا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ قرآن کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ایمان والوں کو دیکھتے ہیں نا، دینداروں کو، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یضحکون، ہنسی اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، ان کے دین کے اعمال کی وجہ سے ان پر ہنستے ہیں، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے آنکھوں سے حقارت امیز اشارے کرتے ہیں، اور جب اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں، اہل دین اور دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے ایک وقت ایسا آنا ہے اور یقیناً آنا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن جن لوگوں کا دین پر چلنے کی وجہ سے یہ مذاق بناتے تھے، اللہ ان کو علی الارائک، بڑے بڑے ان کو اللہ رب العزت نے نور کے عزت کے ممبر بنائے ہوئے ہوں گے، ان نور کے ممبروں پر وہ لوگ براجمان ہوں گے، وہاں بیٹھیں گے، اور وہ اس دن اس انتظار میں ہوں گے کہ یہ جو ہمارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اب ان کے اعمال کا ان کو کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس دن اہل ایمان، اہل دین ان پر ہنسیں گے اور یہ لوگ رو رہے ہوں گے۔ یہ وہ بیان ہے جو قرآن نے بتایا دوسرے مقام پر، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، یہ شیطان کی جماعت ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یاد رکھنا کہ آخر کار خسارہ اور نقصان شیطان کی جماعت کا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس جماعت کا قرآن نے تعارف بھی پیش کر دیا، اس جماعت کے لوگوں کے نظریات، سوچ بھی بیان کر دی، انجام بھی بتا دیا۔ اب قرآن کہتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ اصل میں ذلیل ہیں۔ یہ ذلیل کا ترجمہ اپنے پاس سے نہیں کیا گیا، اولئک فی الاذلین، صرف ذلیل قرآن نے نہیں کہا، کہ قرآن نے کہا ذلیل ترین، ازل سپرلیٹو ڈگری سے کہا جاتا ہے، اسم تفضیل ہے، ازل کے معنی ذلیل ترین۔ اب یہ الفاظ قرآن کے آپ بے شک نوٹ کر کے چلے جائیں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 میں قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں، اب کون کرے گا؟ جو بھی کرے گا، کسے باشد، قیامت تک آنے والا کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی فرد واحد، تو اللہ کا فیصلہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا یہ دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے، چاہے دنیا اس کو سب سے معزز بنا کر بٹھا دے، لیکن اللہ رسول کے بارگاہ میں یہ ذلیل ہے۔
اللہ کا فیصلہ ہے، کتب اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ ضرور لازمی طور پر میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے۔ لأغلبن، لام بھی تاکید امفسائز کے لیے ہے، نون ثقیلہ نون شد والا یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں و رسولی، اور میرے تمام رسول، میرا امام میرا حبیب، ہم دنیا میں غالب آ کر رہیں گے۔ اور یہی ہوگا کہ حق اور باطل کی جنگ لگی رہے گی، آج بھی لگی ہے، عملی میدان کے اندر بھی جنگ ہے، گولے بارود کی جنگ بھی ہے، تہذیب کی جنگ بھی ہے، معاشرت اور معیشت کی جنگ بھی ہے، سیاست اور مذہب کی بھی ہے۔ یہ تمام جنگیں اسلام اور کفر کی، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جنگیں لگی رہیں گی، کبھی وہ غالب آئیں گے، کبھی یہ غالب آئیں گے، لیکن آخری جو حتمی جنگ ہوگی تو اللہ کے حکم سے غالب کون آئے گا؟ جو غالب، لا غالب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تو بڑا قوی ہے اور بڑا غالب ہے، بڑا زبردست حکمت عملی والا ہے۔ یہ تو حزب الشیطان کا تعارف ہوا، اب حزب اللہ کا تعارف ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ان لوگوں کو کبھی نہیں پائیں گے ایسا کن کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایمان والے کبھی بھی ان لوگوں سے دوستی اور دلی تعلق نہیں رکھ سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں گے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اب چاہے وہ رشتہ دار ہے یا کوئی، قرآن نے آگے کہا جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اس کے دین کی مخالفت کرنے والا، ایمان والے اس سے کبھی محبت، کبھی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، 4 جملے ذکر کیے، چاہے وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ داداؤں میں سے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے پچھلے آباء و اجداد میں سے باپ دادا اگر مخالفت کریں گے اللہ رسول کے دین کی تو ایمان والے ان کے ساتھ بھی دلی دوستی نہیں رکھیں گے۔ او ابناءہم، چاہے ان کے بیٹے ہوں، یعنی ان کی اپنی نسلوں میں سے کوئی اگر خدا نہ خواستہ ایسا پیدا ہوگا تو ایمان والے اس سے بھی دلی تعلق نہیں رکھیں گے۔ او اخوانہم، چاہے ان کے بھائیوں میں سے ہی کیوں نہ کوئی ہو۔ او عشیرتہم، چاہے ان کے رشتہ داروں میں سے، یعنی خاندان، کنبہ، قبیلہ، ذات، برادری ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی جو 4 رشتے ہیں، آبا، ابنا، اخوان اور عشیر، آبا و اجداد، اولاد، اپنے ہم عمر کے لوگ اور اپنے خاندان اور برادری والے لوگ، یہ 4 رشتے ایک انسان کے دنیا میں سب سے زیادہ قریبی ترین تعلق داریاں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ان تمام تعلقات سے زیادہ پہلا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے اسی کا نام تو ایمان ہے۔ یہی تو ایمان کی حقیقت ہے کہ ایمان کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، ایمان کا مطلب ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، جب ہم نے یہ کلمہ شہادت پڑھ لیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب سے گہرا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں سب سے مضبوط تعلق وہ ہے ہمارے آقا دو جہاں، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ اب کوئی ان 2 سے بڑھ نہیں سکتا، چاہے وہ ماں ہے، باپ ہے، برادری ہے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی فرقہ ہے، چاہے کوئی ملکی تعلق ہے، یہ سب چیزیں بعد میں آئیں گی، پہلے وہ قابل ترجیح ہوں گے۔ اور الحمدللہ اگر ہم اپنے اس امت کے حالات دیکھیں تو اللہ نے اس امت کو ایسا ہی بنایا ہے، یہ اللہ نے اس امت کے خمیر میں یہ بات رکھ چھوڑی ہے۔ اگر صرف ایمان کی اس چنگاری کو، اس ایمان کی چنگاری کو تھوڑا سا شعلہ بننے تو دیں، وہ جو دل کے اندر جو راکھ ہے، دنیا کی راکھ پڑی ہوئی ہے، دنیا کی چیزوں کی، اس راکھ کے بالکل نیچے
چھوٹی سی ایمان کی چنگاری ہر بندہ مومن کے دل میں الحمدللہ سلگ رہی ہے، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی برکت سے وہ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ جس کا تعلق مسجد سے ہوگا، جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، حدیث سے ہوگا، یہ چنگاری کبھی اس کی بجھنے نہیں پائے گی انشاءاللہ۔ بس وہ چنگاری تھوڑی سی اوپر سے راکھ ہٹ جائے، وہ جو گرد پڑ چکی ہے، تو پھر وہ اس چنگاری کو جب ایمان و قرآن و حدیث کی ہوا لگے گی تو انشاءاللہ وہ چنگاری اللہ کے حکم سے شعلہ جوالہ بن جائے گی اور وہ خوب روشن ہو جائے گی۔ یہ تعلق کیسا ہے؟ اس تعلق کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک مثال یاد آئی۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے نام کے ساتھ علامہ لگا ہے۔ علامہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن کے 30-35 علوم میں مکمل مہارت رکھنے والا ہو۔ یہ اہل علم کے طبقے کی بات عرض کر رہا ہوں، وگرنہ ہمارے عام عرف کے اندر اب تو علمی وقار ختم ہو گیا۔ اب تو جو چاہے اپنے ساتھ مفتی لگا لے، علامہ لگا لے، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام بن جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی معیار نہیں موجود۔ لیکن اہل علم کے ہاں ان الفاظ کا ایک مقام ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کی ایک شرائط ہیں کہ کون علامہ کہلا سکتا ہے، کون مفتی کہلا سکتا ہے، اس کی ایک اپنے تقاضے ہیں۔ تو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں قربانیاں دیں، یہ ان علماء میں سے موجود ہیں